بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما قال الله جل شانه في القرآن المجيد إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وقال صلى الله تعالى عليه وسلم
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث آخر من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم امام الحرمین امام الثقلین امام المذنبین رحمت للعالمین شافع روز جزا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے. سامعین ذی وقار، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلے، آپ دی پیدائش تو پہلے لوگ اپنے اپنے طریقے نال عبادت کردے سن. تاریخ دانا نے لکھیا ہے کہ خانہ کعبہ دا طواف بھی ہوندا سی. کعبہ دا طواف کوئی برہنہ حالت اندر کر رہے ہے، کسی نے کچھ کپڑے پہنے نے اور کسی نے بغیر کپڑیاں تو عبادت کرنا شروع کر دیتی ہے. حضرات رسول مقدم علیہ الصلوۃ والسلام دے آمن تو پہلے لوگ اپنے اپنے رنگ اندر ڈھنگ اندر اپنے طریقے اندر اپنے سلیقے اندر اللہ رب العزت دی عبادت کر رہے سن. لیکن اوویں دی عبادت اوویں دے طریقے اوویں دے سلیقے اللہ تعالیٰ نو مطلوب نہیں سن. وہ سارا کچھ ہون دے باوجود اللہ تعالیٰ دی عبادت نہیں سی ہو رہی. معاشرہ دگرگوں سی، معاشرہ ٹکڑے اندر بٹیا سی، لڑائیاں جھگڑے فساد سی. گفتگو بڑے انہماک دے نال سننی ہے، بڑے غور نال سننی ہے. انشاءاللہ آج بڑا فائدہ ہونے والا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے، آپ نے آ کے زندگی دا ایک ایک گر سکھایا ہے. وہ تمام تر زندگی دا مجسمہ اور زندگی دی ایک فلم جڑی ساڈے واسطے آئیڈیل اور نمونہ کہلائی، او دی اللہ رب العزت نے تصدیق ایویں کیتی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے رسول پاک تواڈے واسطے نمونہ نے. حضرات بڑی عجیب بات ہے ساڈے معاشرے اندر. تسی ذرا اپنیاں گلیاں اندر اپنے محلیاں دے اندر گلیاں تے رستیاں چرستیاں اندر نظر دوڑاؤ نا تے ہر بندہ اپنے اپنے انداز اندر عبادت کر رہا ہے. انہیں اپنی نماز بنائی ہے، انہیں اپنے روزے رکھن دے طریقے، روزے افطار کرن دے طریقے بنائے لے. ہر بندہ اپنی فہم دے مطابق اپنی سوچ دے مطابق دین نو اپنا رہا ہے اور انہوں اپنی زندگی دے اندر ڈھال رہا ہے. اپنی زندگی دین دے نال نہیں ڈھال رہے، دین نو اپنی زندگی دے مطابق کر رہے ہیں. اپنے اپنے طریقے اپنے اپنے سلیقے. اگر ایویں ہی ہوندا تے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ دی عبادت ہو ہی رہی سی. پھر رسول پاک دا دنیا تے آن دا کوئی مقصد تے نہ رہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا دنیا تے آن دا ایک مقصد ہے.
ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਮੀਨ ਮੁਹਤਰਮ, ਸੁਨਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਰਦੂ ਅੰਦਰ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ, ਸਲੀਕਾ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਿੱਲਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਲਰ ਰੱਖ ਛੜਿਆ, ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ کہ جیویں جیویں آقا نے زندگی گزاری اویں اویں تسی زندگی گزارو۔ حضرات سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نا ایک بندے نو ویکھیا نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی رکوع و سجود کر رہا ہے، فٹافٹ۔ آپ نے فرمایا وہ نماز پڑھنے والے اگر تیری موت ایسے عمل دے آ گئی کہ تو جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع و سجود فٹافٹ کری آ رہے ہیں، اگر تیری ایسے حال اندر موت آ گئی تے تو یاد رکھ لے تو رسول پاک دی سنت تے نہیں مریا، تو رسول پاک دی سنت نو نہیں اپنایا، بلکہ رسول پاک دے غیر طریقے دے، وہ طریقہ جدا بھی ہے رسول پاک دا طریقہ نہیں، تو کسے غیر دے طریقے تے مرے ہیں۔ وہ بندے دا کی عالم ہوئے گا، وہ دی بدبختی دے کیا کہنے جڑا بندہ رسول پاک دی سنت ہی نہ مرے۔ اسی تے دعا کرنے ہیں یا اللہ موت دیویں تے اسلام دی حالت اندر، موت دیویں تے ایمان دی حالت اندر، جبکہ یہاں کیا ہے رسول پاک کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپناتے ہی نہیں، طریقہ اپنا اپنا، نماز اپنی اپنی، حج اپنا اپنا۔ اگر ایسا تھا تو رسول پاک کے آنے کا مقصد ہی نہیں کچھ رہتا۔ حضرات ساڑھے معاشرے اندر بڑیاں خرافات نے، کچھ چیزاں تو آڈے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ سانو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ سی جو سنیے سنائیے سانو وہ دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائی۔ اور یا اللہ اسی دعا گواں جن نے مسجد اندر آئے نے، ساڑھے کل نہ نیکیاں نے نہ ساڑھے کل بھلائیاں نے، اے اللہ نہ اسی کوئی عبادت کیتی ہے، ریاضت کیتی ہے، بس اپنی رحمت کر کے معاف کر کے سانو سارے انو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دیں۔ آمین تے نہیں نہ کہنا؟ ہاں بالکل نہ کیوں۔ یا اللہ سانو سارے انو بغیر حساب تو جنت عطا کر دے۔ دو جگہ دے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا جے، اللہ فرمان دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔
اللہ فرماندے نے اے انبیاء دی جماعت اے رسولاں دی جماعت گل ذرا غور نال سنیے میں آیت کریمہ دا ترجمہ تواڈے سامنے رکھن لگا واں میں صدقے جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت اندر اعلان کیتا ہے اس ویلے نو یاد کرو نا جدوں اللہ رب العزت نے انبیاء دی جماعت نو جمع کیتا سی رسولاں دی جماعت نو جمع کیتا سی ساریاں نو جمع کر کے اوتھے آدم علیہ السلام وی سن اوتھے یوسف تے یونس اوتھے یوشع بن نون اوتھے سیدنا عیسیٰ اوتھے سیدنا نوح علیہ السلام وی سن اللہ رب العزت نے ساریاں نو جمع کر کے ایک وعدہ لیا سی اللہ رب العزت نے انہاں نو فرمایا اے میرے نبیاں دی جماعت اے میرے رسولاں دی جماعت ایک ویلا آئے گا میں تانوں نبوت عطا کراں گا رسالت عطا کراں گا اور پھر ایک گل یاد رکھیا جے جدو تواڈی نبوت دا سکہ چلدا ہوے گا نا جدو تواڈی رسالت دا سکہ چلدا ہوے گا جدو تواڈیاں اے حکمرانیاں چلدیاں ہون گیاں نا ایک ایسا نبی آئے گا اس نبی دے آن دے نال ہی تسی اپنی نبوتاں تو دستبردار ہو جانا ہے تسی اپنی رسالت نو چھوڑ دینا ہے اے مولا کریمہ اسی رسالت وی چھڈ دواں گے تے نبوت نو وی چھوڑ دواں گے اے سونیا مالکا چھڈ کے اسی کی کراں گے اللہ فرماندے نے لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ تسی اس نبی تے ایمان لے آیا جے اس تو بعد تواڈا نبی محمد ہوئے گا اس تو بعد تواڈا قائد محمد ہوئے گا اس تو بعد تواڈا رہنما محمد ہوئے گا اس تو بعد تواڈا مرشد تے تواڈا پیر قائد ہوئے گا تے محمد ہوئے گا اے مولا کریمہ پھر اساں کی کرنا ہے اللہ رب العزت کہہ رہے نے اے انبیاء دی جماعت نبی تے ایمان لے آیا جے ایمان لے آن تو بعد نبی جتھے جتھے جائے گا او دے لشکرام در تسی شامل ہو جایا جے او دی مدد کرے آجے او دی حمایت اندر اتر آیا جے میں صدقے جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر وعدہ لیا اے انبیاء دی جماعت اے جیڑی میں گل کیتی ہے اے میں رب نے جیڑا وعدہ تواڈے نال کیتا ہے کیا تسی اس وعدے تے پورا اترو گے یا نہیں اترو گے انبیاء نے آکھیا قالوا شہدنا اے مولا کریمہ سیے دیتے گواہ بن جانے اے مالکا جدو نبی آ جائے گا اسی اپنی رسالت نو چھڑ دواں گے اپنی نبوت نو چھڑ دواں گے رب کعبہ دی قسم اللہ رب العزت نے فرمایا اے انبیاء دی جماعت ایک دوسرے دے گواہ بن جاؤ آج تسی وعدہ کر لے آئے آج تسی میرے نال عہد کر لے آئے اس وعدے تو پھر جناب میں بھی اس وعدے دا گواواں اس آیت تو پتہ چلیا رسول پاک علیہ السلام دی عظمت دا عالم وے چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شہد کار دیتا تمانی اللہ جے دے وے موقع قدم جا چمانی ہو جاوے سمسام اتے فضل غفار دا نام محمد والا
کال جے ٹھار دا اور اللہ والا کہندا ہے اندر ورفانا کیتا وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں چوں وکھرائی شان پایا سلطان نے گھر گھر پہنچیا ویکھو نام سردار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا میں صدقے جاواں اللہ رب العزت نے نبیاں کولو وعدہ لے لیا اے انبیاء دی جماعت محمد آ جاوے تے او دے پیچھے لگ جایا جے ایتھے روک کے ذرا غور کر لے ساڈیاں گلیاں تے رستیاں چرستیاں دے اندر ایویں دے کئی مل جان گے جنوں آکھو نا یارا اے رب دا قرآن اے کم رب دے قرآن نے منع کیتا اے کم نہ کر نبی پاک نے حدیث پاک اندر منع کر چھڈیا او کہندا ساڈے پیر نے اج کہہ چھڈیا اسی اس گل نو چھڈ نہیں سکدے اسی اس عمل نو چھڈ نہیں سکدے ادھر انبیاء دی جماعت ادھر انبیاء دی جماعت وعدہ کر رہی ہے نبی پاک دے آن دے نال ہی نبی پاک دے غلام بن جاواں گے آپ دے امتی بن جاواں گے اے کہندا میرے مرشد نے نہیں آکھیا یہی آکھیا تے یہی کرنا ہے لہذا اسی اپنے کم تو باز نہیں آ سکدے اے بندہ نبی تے نبوت چھڈن واسطے تیار نے رسول تے رسالت چھڈن واسطے تیار نے لیکن میری گلی محلے اندر رہن والا اپنے باپ دادا دا عمل چھڈن واسطے تیار نہیں ہوندا رب کعبہ دی قسم رب دے قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ رب العزت نے اعلان کیتا جے اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اللہ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم سچے مومن دی نشانی ویکھ لو رب دا قرآن کہہ رہا ہے مومناں نو جدوں بلایا جاندا ہے نا رب دا بلاوا آ گیا ہے نبی پاک دا حکم آ گیا ہے اللہ دا فیصلہ آ گیا ہے اللہ دے رسول دا فیصلہ آ گیا ہے دعو الی اللہ ورسولہ انہاں مومناں نو جگوں بلایا جاندا ہے نا تے ایک ہی اگوں کہندے نے اوے اعلان کرن والیا اوے دسن والیا اوے بلان والیا سمعنا واطعنا اسی سن وی لیا اے تے اسی دے تے عمل وی کر لیا اے رب کعبہ دی قسم اطاعت دا مقصد یہ ہوندا ہے اطاعت دا منصب یہ ہوندا ہے ادھر نبی پاک دا قول آئے ادھر مومن دا سر جھک جائے ادھر قرآن دا حکم آئے ادھر مومن دا سر جھک جائے لیکن میں کی آکھائے کہندے نے اگر قرآن دا حکم ہے تے کی کریے تمالا پاواں گے ہی پاواں گے اسی ہوراں بنا کے اپنیاں بیٹیاں نو ملتان دے بازاراں درد کھاواں گے ہی دکھاواں گے اے بندہ باز نہیں ہوندا او نبی پاک
पाक जेड़े मौसीकी सुन के कन्नां अंदर उंगलियां लै लेंदे। ए बंदा कहंदा है मौसीकी दे ढोल दी थाप ते असीं नचांगे नचांगे। असीं कहने आ कुरान ने मना कीता है। ए कहंदा मना कीता ते फिर की होया, जशन किनू आखीदा है। ए गलियां ते रस्तियां चुरस्तियां दे अंदर ढोल दी थाप ते नच भी लैंदा है, नमाज़ां भी छड्ड लैंदा है, गैरुल्लाह दे नां दियां देगां भी दे लैंदा है, जाके पीरां ते गिठियां दे अगे झुक भी जांदा है। फिर भी कहंदा है मैं मोमन दा मोमनिया। रब्बे काबा दी कसम है, रब दा कुरान कह रहा है मोमन ते ओ हुंदा है। दी हदीस आ गई है ते मोमन दा सिर झुक गया है। ओदी जुबान ते ओदे जिस्म तो पता चलदा है। जुबान कहंदी है असीं सुन लिया है, साडे कन्नां अंदर आवाज पै गई है हदीस दी, नबी पाक दी सुन्नत दी आवाज पै गई है। रब्बे काबा दी कसम है ए मोमन ओ मोमन है, जदों हदीस सुन लैंदा है, जदों नबी पाक दी सुन्नत दा इहदे सामने दरस रखिया जांदा है, उस सुन्नत नू अपनी जिंदगी दे अंदर ढाल लैंदा है। इन्हां वास्ते ही ते रब दे कुरान ने फिर ऐलान कीता है उलाइका हुमुल मुफलिहून। दुनिया जहान वाले हो, नचन टपण वाले, दीन नू मजाक बनाने वाले, मौसीकियां दे अंदर जिंदगी गुजारन वाले, नबी पाक दी सुन्नत दा मजाक उड़ाने वाले कामयाब नहीं। कामयाब कौन ने? ए मैं गल नहीं कर रहा, रब दा कुरान कह रहा कामयाब होवे जिन्नू दस दिता जाए मौसीकी हराम है, फिर नात दे अंदर मौसीकी ऐड नहीं करदा, फिर नबी पाक दे पाक नाम दे नाल ढोल नहीं बजाउंदा। जिन्नू दस दिता जावे दुनिया कायनात दे लोगों मौसीकी हराम है, ओ मन लैंदा मौसीकी तो दूर चला जांदा है, ते जेड़ा नहीं मनदा ना वो अपने आप नू मोमन आखे। जिन्हां ने मन लिया, जिन्हां ने कम छड्ड दिते, अल्लाह दा कुरान कह रहा कायनात दे लोगो हुमुल मुफलिहून। एक हकीकत अंदर फला पाने वाले ने आ वेख ले, नबी पाक ने फरमाया सी मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी व मन अहब्बानी कान मइया फिल जन्ना। दुनिया ते जिस बंदे ने मेरी सुन्नत दे नाल प्यार कीता, उन्हें गोया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नाल प्यार कीता। हजरात जिन्ने मुहम्मद नाल प्यार कीता, आका फरमांदे ने ओ जन्नत दे अंदर मेरे नाल होएगा। एक हदीस पाक अंदर आउंदा है, नबी पाक ने दरमियानी ते शहादत वाली उंगलां दा इशारा फरमाया। आका फरमांदे ने जिवें दो उंगलां नाल नाल ने, एवें ही ओ बंदा मेरी सुन्नत दे नाल प्यार करने वाला जन्नत दे अंदर मेरे नाल होएगा। ओ सोहणिया वीरा मैं कहांगा अपनियां गलियां नू सजान दी बजाए इन्हां गलियां अंदर नचन टपन दी बजाए ए नबी पाक दी सुन्नत दाढ़ी नाल प्यार कर ले। दाढ़ी दुनिया अंदर तू रख ले, अल्लाह जन्नत अंदर नबी पाक दा साथ देवेगा। ये कोई छोटी गल है? आ वेख जिन्ना नबी पाक दी सुन्नत दा कत्ल कीता, जिन्ना नबी पाक दी सुन्नत दा गया ना कीता, जिन्ना नबी पाक दी हदीस दा अलल ऐलान इनकार कीता, रब्बे काबा दी कसम उन्हां दे बारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घर अंदर
तीन सहाबी आउंदे ने, गल मुख्तसर करा, ए तीन सहाबियां ने आके अज़वाजे मुतहरात कोलों पूछया है, सानू दसो आका दी इबादत किवें दी हुंदी है। अज़वाजे मुतहरात ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इबादत दे बारे उन्हां नू दसिया। उन्हां चों फौरन एक बोल के कहंदा है, तवज्जो मेरे वर रखो ना, उन्हां चों एक बंदा कहंदा है, मैं सारी जिंदगी रात नू उठ उठ के इबादत करांगा, नमाज़ां पढ़ांगा, नवाफिल अदा करांगा। उन्हां चों एक बोल के कहंदा है, दुनिया कायनात दे लोगों मैं सारी जिंदगी रोजे रखांगा, कदी भी रोजा नहीं छड़ांगा। यानी कि साल दे 12 महीने रोजे ही रखदा रवांगा। एक कोना चो बोल के कहंदा है, मैं सारी जिंदगी नकाह नहीं करांगा, नकाह करांगा ते फिर एवें जिम्मेदारियां वध जाणगियां। मैं रब नू राजी करना चाहना वा, और रात नू नमाज पढ़न वाले दी भी सोच है, मैं अल्लाह नू राजी करांगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत रात दियां तरीकियां अंदर आसमाने दुनिया ते आ जांदे ने। रब्बे काबा दी कसम तीसरे ने भी यही सोचिया सी, रोजे रखांगा, रब दी रजा वास्ते भुखा कटांगा, प्यास बर्दाश्त करांगा, अल्लाह मेरे ते राजी हो जाएगा। आका घर अंदर आए ने, ये सहाबा पूछ के तिन्ने दे तिन्ने अपने वापस चले जांदे ने। आका नू अज़वाजे मुतहरात ने खबर दी, तीन किस्म दे बंदे आए सन, उन्हां तिन्नां ने गल कीती है। आका नू गुस्सा आ गया, जलाल आ गया, आका ने सारियां नू बुलाया। वो तीन सहाबी भी नबी पाक दी मजलिस अंदर हाज़र हो गए ने। आका पुछदे ने, ओए मेरे यारो क्या तुसां गल कीती है या नहीं कीती? अर्ज़ां करदे ने, जी या रसूल अल्लाह, असीं गल्लां करके गए हां, साडी नीयत सवाब दी है, रब साडे ते राजी हो जाएगा। आका नू गुस्सा आ गया। आका फरमांदे ने, क्या तुसी मेरे नालों ज्यादा इबादत गुजार जे? क्या तुसी मेरे नालों ज्यादा ही रियाजतां करने वाले जे? ऐ देखो मैं मुहम्मद रात नू सौ भी जाना वा, रात नू उठ के इबादत भी करना वा। यही मैं मुहम्मद दी सुन्नत है। मैं रोजे भी रखना वा, कुछ दिन रोजे नहीं भी रखदा, अफ्तार भी करना वा, ऐ मेरी मुहम्मद दी सुन्नत है। फिर आका फरमांदे ने, मैं निकाह भी कीता है, रब दी इबादत भी करना वा, यही मेरी सुन्नत है। आका फरमांदे ने, फलैसा मिन्ना मन रागिबान सुन्नती, जिस बंदे ने मैं मोहम्मद दी सुन्नत तो एराज कीता, मैं मोहम्मद दे हुक्म तो एराज कीता, मुंह फेर लिया, मेरे हुक्म नू छड़ दिता, गैरां दे हुक्म नू अपना लिया, उस बंदे दा मैं मोहम्मद दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। तू कहना है फलां पीर ने मैनू कह छड़िया, तू कहना है मेरा मुर्शद है, ओदी गल नहीं मैं टाल सकदा। हदीस आंदी है ते आंदी फिरे, नबी पाक दी सुन्नत है ते फिर की करा? मेरे मुर्शद ने फलां काम कह दिता, नहीं छड़ सकदा। ओए जालिमा, तू नहीं जानदा, अगर ऐसा करेगा रसूले पाक दे नाल तल्लक खत्म हो जाएंगे, और जे रसूले पाक ना तल्लक खत्म हो गए ते आका ने फरमाया जहन्नम दे अंदर बिच्छू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे बनाए ने। वो बिच्छू घोड़े तो छोटा है ते गधे तो बड़ा है, जिन्हों खच्चर के आ जाता है, खच्चर जितना बड़ा बिच्छू। आका फरमांदे ने बंदे नू एक बारी डसेगा, कई साल ओदी वेसी नहीं जाएगी। तू इत्थे अपनियां मनमानियां करदा फिरना है, तू अपना दीन बना के बैठा है, तू रसूले पाक दी सुन्नत दा मजाक उड़ाना है। भाइयों, रसूले पाक ने फरमाया था, जो दुनिया में किसी के आगे हाथ फैलाता है, जो मांगता है, जो भिखारी वाला अमल करता है,
جو بھکاری بن جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس وجہ سے اس کے چہرے سے گوشت ختم کر دیا جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، 12 ربیع الاول سے قبل اور 12 ربیع الاول کا چاند چڑھنے کے بعد ہم خود اپنے بچوں کو کٹورے دیتے ہیں، ہم خود اپنے بچوں کو کپڑے دیتے ہیں، لو یہ کپڑے لوگوں کے سامنے پھیلاؤ اور عید میلاد النبی کے نام پہ مانگنا شروع کر دو۔ جو نہ دے، جو خیرات اور تعاون نہ دے کے جائے، اس کو ہوٹنگ کرو، اس کا مذاق کرو، اور بس چل پڑے تو اس کو مارنا شروع کر دو۔ ہم نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کی ہے، مانگنا شروع کر دو۔ اور یہاں پہ رسول پاک فرما رہے ہیں جو دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے چہرے سے گوشت ختم کر دے گا۔ او بھائیو، رسول پاک کی سنت کچھ تو مانے رکھتی ہے، محمد کا طریقہ کچھ تو مانے رکھتا ہے، محمد کا سلیقہ کچھ تو مانے رکھتا ہے۔ اگر ہم نے محمد کی سیرت کو اپنانا نہیں تھا، اگر ہم نے محمد کے کھانے کے طریقے کو اپنانا نہیں تھا، اگر ہم نے محمد کی عبادت کے طریقے کو اپنانا نہیں تھا، اگر ہم نے اپنی ہی مرضی کرنی تھی، تو پھر محمد کے دنیا میں آنے کا کیا مقصد رہا؟ خود ہی کبھی سوچو نا۔ قرآن کہتا ہے محمد کو اپناؤ، اس کے ایک ایک عمل اور فعل، ایک ایک لمحے کو اپناؤ، اور ہم کہتے ہیں ہم اپنا ایک ایک لمحہ اپنی فہم و فراست کے مطابق گزاریں گے۔ یہ ہم نے اپنا دین بنایا، یہ ہم نے اپنے طریقے بنائے۔ رب کعبہ قسم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، اور جدو رسول پاک نے اعلان کیتا سی نا صحابہ جہاد تے نکلنا ہے تے جا کے چندہ لے کے آؤ، جڑے سیدنا عثمان نے 100 اونٹ سامان دے لدے نبی پاک دے سامنے لے آندے سن نا۔ اسی پرسوں چوتھ کلاس 9ویں کلاس سی میری، پرسوں چوتھ اسی 9ویں کلاس چ بہ کے نا اسی یہ حساب کر رہے ساں کہ سامان کنے دی مالیت دا بندا ہے، کنی قیمت دا بندا ہے۔ رب کعبہ دی قسم، ایک اونٹ تے تسی 5 بوریاں تھوڑیاں ہوندیاں ہیں، 5 بوریاں بھی تسی گندم دیا رکھو، گندم دا حساب لگاؤ اور پھر اونٹاں دا حساب لگاؤ، جڑا میں حساب لگایا سی 2 ارب 4 کروڑ 8 لاکھ تے 50,000 روپیہ بندا سی۔ او پیارا عثمان، کم و بیش 2.25 ارب 2.25 ارب ایک اعلان چ پیسے دین والا، نبی پاک دے ایک اشارے تے 2.25 کروڑ 2 ارب روپیہ دین والا، انہوں خیال نہیں سی آیا میں بھی جشن منا لاں۔ اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ مکے کا چودھری ہے، مکے کا سردار ہے، ایمان قبول کیا، رسول پاک کی لشکر میں شامل ہوئے، نبی علیہ السلام کے پاس جانے لگے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اس وقت جب مکہ چھوڑ کر مدینے روانہ ہونے لگے تھے، ایک سواری تھی، ایک بیوی تھی اور ایک ان کا بیٹا تھا۔ بھائی آئے، سواری چھین لی، کھانے کا سامان چھین لیا، سسرال والے آئے، اپنی بیٹی کو لے کے چلے گئے۔ عبد الرحمن کا باپ آیا، کہتا ہے یہ بیٹا ہمارا ہمیں دے کے جہاں جانا ہے جا سکتے ہو۔ عبد الرحمن جب مدینے پہنچا، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، بیان کرنے والے نے کیا سیدنا عبد الرحمن کے پاؤں سے نوکیلے پتھروں پہ چلتے چلتے خون رس رہا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام غالباً عصر کی نماز سے فارغ ہو کر دیکھا تو پیچھے عبد الرحمن ابن عوف کھڑا ہے۔ آقا نے پوچھا عبد الرحمن بتاؤ کیسے آنا ہوا؟
یا رسول اللہ اب غفلت کی زندگی چھوڑ دی ہے، ایمان قبول کر لیا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیا بچا کے آئے ہو؟ عبد الرحمن نے جواب دیا اے محبوب کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، اگر کچھ بچا ہے تو میرے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد الرحمن اگر میری محبت بچا کر آ گیا ہے تو پھر ایسے سمجھ لے سب کچھ لٹا کر بھی تو نے کچھ بھی نہیں لٹایا۔ اے عبد الرحمن، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مواخات قائم کی، جو ان کا بھائی بنا تھا اس نے پتا کیا کہا؟ اے عبد الرحمن میرے دو باغ ہیں اور 2 بیویاں ہیں، ایک باغ تم لے لو اور ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ عبد الرحمن نے کہا ہم جیسا ہوتا تو کہتا 100 بسم اللہ، وارے میں آرے جلدی کرو، دیر کس بات کی؟ عبد الرحمن نے کہا اے میرے بھائی اللہ تجھے برکت عطا کرے، یہ سب کچھ تیرا ہے، میں کچھ نہیں لینے والا، ہاں مجھے منڈی کا راستہ دکھا دے میں خود جا کے کما لوں گا۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے عبد الرحمن اگر مٹی کو ہاتھ لگا دیتا مٹی بھی سونا بن جاتی تھی، اتنا کامیاب ترین تاجر تھا۔ اور عبد الرحمن سب کچھ لٹا دیا۔ عثمان نے تقریباً 2.25 ارب روپیہ ایک اعلان پہ دے دیا، اور 2.25 ارب دینے کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا عثمان ابھی نقدی کی بھی ضرورت ہے، ہمارے پاس سامان تو ہے، اللہ تجھے جزا دے، ہمیں نقدی کی بھی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے عثمان گھر گیا، ایک پوٹلی لی، اس میں درہم و دینار ڈالے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں آ کے ڈھیر لگا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان درہم و دینار کو ایسے اپنے ہاتھوں پہ اچھال رہے تھے، ساتھ ساتھ فرما رہے تھے عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل تو نہ کرے، اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ مجھے ذرا ایمان سے بتائیے اگر یہ جشن عید میلاد النبی ہی منانا عبادت ہوتی تو وہ عثمان کے اندھا تھا نعوذ باللہ؟ کیا عثمان کے دل میں محبت نہیں تھی جو 2.25 ارب روپیہ ایک اعلان پہ دے دے، اور جس کو رسول کہے تو جنتی ہے؟ تو نے اتنی اسلام کی خدمت کی ہے، تو نے اتنا اسلام کو نوازا ہے، جا تو جنتی ہے۔ وہ عثمان کو تو کبھی خیال نہ آیا میں جشن عید میلاد النبی مناؤں؟ رب کعبہ کی قسم یہ جشن سوائے قرآن کی آیات میں تعویلات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیات کو اپنے مسلک اور مذہب کے مطابق موڑ لیتے ہیں، ان کا غلط ترجمہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ اور ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ جب رسول پاک کے حوض کوثر پہ جائے گا، آقا تجھے پانی پلانے لگیں گے حوض کوثر کا، تو اللہ تعالیٰ تیرے سامنے اور رسول پاک کے سامنے ایک دیوار حائل کر دے گا، اور نبی پاک پوچھیں گے یا اللہ یہ تو میرا امتی ہے۔ اللہ فرمائے گا اے محمد تو فوت ہو گیا، تجھے نہیں پتا؟ جب تو فوت ہو گیا تھا، تیرے فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے تیرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، انہوں نے اپنے طریقے ایجاد کر لیے، انہوں نے اپنے سلیقے بنا لیے، اپنی عبادتیں گھڑ لی۔ اور یارو جہنم مول لینی ہے یا پھر جنت کا راہی بننا ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ 2 کلو گوبھی خریدنی ہو نا، 1 کلو مٹر لینے ہوں، ایک مٹر دیکھ کے خریدتے ہیں کہیں خراب نہ ہو۔ جب دین کی باری آتی ہے آنکھیں موند کے، آنکھیں بند کر کے، جیسے مولوی کہہ دیتا کر لیتے ہیں، جیسے پیر نے کہہ دیا کر لیا، جیسے مرشد نے کہہ لیا کر لیا، جیسے قائد نے کہہ دیا کر لیا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری آخرت کا معاملہ ہے، آنکھیں کھول کے چل ذرا، کیا تیرے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو رہا؟ کیا تیرے ساتھ فراڈ تو نہیں ہو رہا؟ حضرات ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر وہ عبادت،
ہر وہ نیکی جو صحابہ نے نہیں کی تم بھی مت کرو، کیونکہ صحابہ وہ لوگ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی صف کے مسلمان تھے، اور پہلی صف والا زیادہ جانتا ہے امام کیا کر رہا ہے۔ ہم تو آخری صف کے لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا رسول پاک نے کیا کیا۔ عمل وہی کرو جو صحابہ نے کیا، فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم کامیاب تبھی ہوگے جب رسول پاک کے صحابہ کے اعمال جیسے عمل کرو گے۔ صحابہ کسوٹی ہیں، صحابہ نے اگر جشن عید میلاد النبی نہیں منایا تو نہ مناؤ۔ ایک مولوی کہتا ہے صحابہ کو ٹائم ہی نہیں ملا تھا عید میلاد النبی منانے، صحابہ کو ٹائم ہی نہیں ملا تھا، نعوذ باللہ۔ اس عالم کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے، صحابہ کو ٹائم ہی نہیں ملا۔ اور یہ صحیح بات ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا اور اس نے جواب یہی دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا صحابہ نے تو منایا نہیں، ہمیں کیوں حکم دیتے ہو؟ اس نے یہی کہا صحابہ کو ٹائم نہیں ملا تھا نا، وہ جنگیں لڑتے تھے۔ عجیب معاملہ ہے، دھوکے پہ دھوکا۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔